السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. مائی نیم از انصر خلیل اور آج ہم 9th کلاس کی بیالوجی میں پڑھیں گے بیالوجی سے منسلک پیشے کیریئرز ان بیالوجی. کیریئرز ان بیالوجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جو 9th کلاس یا FSC میں بیالوجی کو ایز اے سبجیکٹ چوز کرتا ہے تو اس کے لیے آگے کون کون سے کیریئرز فیلڈ ہیں جن کو وہ اڈاپٹ کر کے آگے اپنے فیوچر میں سکسیس حاصل کر سکتا ہے. آج کے طلباء نے آنے والے کل میں لیڈرشپ کی پوزیشن سنبھالنی ہے. لیڈرشپ یعنی لیڈر بنیں گے، پولیٹکس والے لیڈر نہیں، دوسرے اپنی فیلڈ کے لیڈر. ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کے پاس جدید اور آگے بڑھتی ہوئی سائنس کی شاخوں کا علم ہو. بیالوجی کا ایک درست اور جدید سائنسی اور تحقیقی منصوبوں کا ادراک دے گا جس سے سیکھنے والوں کو مختلف پیشوں کی فہرست میں سے انتخاب میں فائدہ ہوگا. مندرجہ ذیل وہ پیشے ہیں جو بیالوجی کا ایک طالب علم اختیار کرنے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے. اس میں سے سب سے پہلا میڈیسن یا سرجری. میڈیسن کے پیشے کا تعلق انسان میں بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے. تشخیص یعنی پتہ چلانا اور علاج اس بیماری کا پتہ چلا کر اس کے لیے اس کا علاج ڈھونڈنا. سرجری میں جسم کے حصے مرمت کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سرجری میں یہی ہوتا ہے، آپریشن وغیرہ کر کے جسم کے حصے ٹھیک کیے جاتے، مرمت کیے جاتے ہیں، تبدیل کیے جا سکتے ہیں، یعنی چینج کیے جاتے ہیں. اگر خراب ہو تو کسی کا صحت مند کا اگر ایک مثال ہے کسی کا کڈنی خراب ہو تو اس کا کڈنی لگایا جاتا ہے، جگر ہو تو جگر لگایا جاتا ہے، نکالے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر رینل سرجری کے ذریعے گردوں کی پتھری نکالنا، گردوں اور جگر کی پیمائشی وغیرہ. مثال کے طور پر کسی کو گردے کی پتھری ہے تو اس کو رینل سرجری کے ذریعے نکالا جائے گا. یہ دونوں پیشے ہائر سیکنڈری تعلیم یعنی FSC بیالوجی کے ساتھ کے بعد ایک ہی بنیادی کورس MBBS میں پڑھے جاتے ہیں اور پھر طلباء اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. MBBS جب ہم FSC کے بعد آگے ہمارا میرٹ آتا ہے کسی یونیورسٹی میں تو 5 سال کا MBBS کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی چیز کا اسپیشلسٹ بنتے ہیں. جیسے کہ ہم MBBS کے بعد بھی اسپیشلسٹ ایک چیز میں کرتے ہیں، جیسے آنکھ کا اسپیشلسٹ، گردے کا اسپیشلسٹ، جگر کا اسپیشلسٹ وغیرہ. فشریز ماہی پروری یعنی مچھلیوں کی پیداواری کا پیشہ فشریز کہلاتا ہے. پاکستان میں ایسے شعبے موجود ہیں جہاں فشریز کے پیشہ ور خدمات سر انجام دیتے ہیں. وہ مچھلیوں کی پیداوار اور معیار بڑھانے کا کام کرتے ہیں. پاکستان میں یہ پیشہ زولوجی یا فشریز کی بیچلر یا ماسٹر لیول کی تعلیم کے بعد اختیار کیا جا سکتا ہے. FSC کے بعد BS زولوجی ہوتی ہے جیسا کہ میں بھی کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر میں جانا چاہوں تو فشریز میں بھی جا سکتا ہوں وغیرہ. زراعت یا ایگریکلچر یہ پیشہ غذائی فصلوں اور ان جانوروں سے متعلق ہے جو خوراک کے ذرائع ہیں. ایک زرعی ماہر فصلوں مثلاً گندم، چاول، مکئی وغیرہ اور جانوروں مثلاً بھینس، گائے وغیرہ کی پیداواری میں بہتری کے لیے تحقیق کرتا ہے. پاکستان میں کئی یونیورسٹیز ہائی سیکنڈری تعلیم FSC کے بعد ایگریکلچر پر پیشہ ورانہ کورسز کراتی ہے جسے BS ایگریکلچر وغیرہ کہتے ہیں. یہ آپ جب FSC کے بعد FSC کر کے آپ BS ایگریکلچر میں جا سکتے ہیں. علم حیوانیات پروری اینیمل ہسبینڈری یہ ایگریکلچر کی ہی ایک شاخ ہے جس میں پالتو جانوروں، مال مویشی مثلاً بھیڑ، گائے، بھینس وغیرہ کی حفاظت اور نسل کشی کی جاتی ہے. یعنی جیسے یہ اینیمل فارمز وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح یہ بنائے جاتے ہیں جس میں ان جانوروں کی نسل کشی یعنی بریڈنگ کروائی جاتی ہے کہ اگر کوئی اچھا جانور ہو تو اس کی کسی اور کے ساتھ بریڈنگ کرا کر اس سے ایک نیا جانور حاصل کرتے ہیں جو اسی جیسا جانور حاصل کیا جاتا ہے جو اس جیسی خصوصیات کا. یہ پیشہ بھی FSC کے بعد اختیار کیا جا سکتا ہے. ہارٹیکلچر اس کا تعلق باغبانی سے ہے. باغبانی آپ کو پتہ ہے پھلوں کی کرتے ہیں. اس کا ماہر آرائشی پودوں اور پھلوں والے پودوں کی موجودہ اقسام کی بہتری کے لیے اور نئی اقسام پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے. یہ پیشہ بھی FSC کے بعد اختیار کیا جا سکتا ہے.
فارمنگ کیا ہے؟ فارمنگ اس پیشے کا تعلق مختلف اقسام کے فارم تیار اور محفوظ کرنے سے۔ مثال کے طور پر کچھ فارمز میں نسل کشی کے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جس سے زیادہ پروٹین اور دودھ دینے والے جانور پیدا ہوں۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک بھینس زیادہ دودھ دیتی ہے تو اس کی بریڈنگ کرواتے ہیں، اس کو کراس کرواتے ہیں تو اس سے ایک اچھا گوشت دینے والا یا دودھ دینے والا جانور پیدا ہوتا ہے۔ پولٹری فارم سے مرغیوں اور انڈوں کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح فروٹ فارمز میں پھلوں والے پودے اگائے جاتے ہیں۔ ایگریکلچر ہسبینڈری یہ کورس بھی ایف ایس سی کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ فورسٹری میں پیشہ ور قدرتی جنگلات کی حفاظت کرتے ہیں اور حکومت کو مصنوعی جنگلات کی کاشت اور نشو و نما کے مشورے دیتے ہیں، یعنی قدرتی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ہمارے آنے سے پہلے جو جنگلات ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور نئے جنگلات پیدا کرنے کے لیے حکومت کو مشورے دیتے ہیں۔ کئی یونیورسٹیز بیالوجی میں ہائر سیکنڈری تعلیم یا زولوجی اور بوٹنی میں بیچلر لیول کے بعد فورسٹری کے کورسز کرواتی ہیں۔ جب ہم ایف ایس سی کے بعد بی ایس زولوجی یا بی ایس بوٹنی میں جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ فورسٹری میں ہم جا سکتے ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی بیالوجی میں یہ جدید ترین پیشہ ہے، جدید ترین یعنی ماڈرن ہے، نیا ہے۔ اس کے ماہر وہ تحقیق اور عملی کام کرتے ہیں جن میں مائکرو آرگنزم سے مفید مصنوعات بنوائی جاتی ہیں، یعنی جو مائکرو آرگنزم ہیں ان کا استعمال کر کے انسانیت کے لیے فائدہ مند چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے بیکٹیریا کا استعمال کر کے ہم انسولین بناتے ہیں، اور بھی بیکٹیریا کے بہت سارے یوز ہیں۔ پولیوشن کو کنٹرول کرتے ہیں، فنجائی وغیرہ سے ہم ادویات حاصل کرتے ہیں۔ یونیورسٹی بیالوجی میں ہائر سیکنڈری تعلیم اور زولوجی اور بوٹنی میں بیچلر لیول کی تعلیم کے بعد بایو ٹیکنالوجی کے کورسز کراتے ہیں ہم، یعنی یہ پیشہ بھی ایف ایس سی کے بعد ہم اس پیشے میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔